قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا۔ آپ اس دنیا سے ٹی بی کے مرض میں گئے۔ محمد علی جناح ٹی بی کا مرض تھا اور آخری سٹیج کے اوپر تھا، چند دنوں میں ڈیتھ ہو جانی تھی، بلکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا، ڈاکٹر الہی بخش ڈاکٹر تھا، اس وقت کا ٹی بی کا اسپیشلسٹ تھا، لاہور کا رہنے والا تھا، قائد اعظم کے ساتھ ہوتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کہنے لگا کہ قائد اعظم 1 سال کے بعد آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ٹی بی اس قدر آپ کے جسم میں سرایت کر چکی تھی کہ 1 سال کا دورانیہ ہے، پاکستان ابھی نہیں بنا تھا۔ تو محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے اس راز کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، اگر یہ راز آپ نے باہر بتا دیا تو پھر پاکستان کبھی نہیں بن سکے گا۔ 19ویں صدی کا یہ جو ہے وہ سیکرٹ تھا، یہ سب سے بڑا راز تھا 19ویں صدی کا، اور اس کو لکھا گیا ہے دنیا کی کتاب کے اندر کہ 19ویں صدی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ جو ڈاکٹر نے قائد اعظم کا یہ راز سنبھال کے رکھا۔ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جن کو تم نے بتا دیا کہ میں 1 سال کے بعد مر جاؤں گا، تو پیچھے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کو ملک لے کے دے سکے گا، اسی لیے میرے راز کو سنبھال کے رکھنا۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں اس ڈاکٹر کے اوپر، اس کی عظمت کو سلام ہے کہ اس نے راز سنبھال کے رکھا۔ جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی، انگریز آیا قائد اعظم کی قبر کے اوپر، اس نے اپنے جو ہے وہ الفاظ لکھے ڈائری کے اوپر، اس نے یہ لکھی بات کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم نے 1 سال کے بعد مر جانا ہے تو ہم پاکستان کو 1 سال اور لیٹ کر لیتے، اس لیے کہ محمد علی جناح کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایسا لیڈر نہ تھا جو ہمارے سے پاکستان لینے میں کامیاب ہوتا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت ہی تھی جو ہمارے سے پاکستان لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تو یہ 19ویں صدی کا سب سے بڑا راز تھا، آخری وقت تھا، پاکستان بن گیا، زندگی کے آخری دن تھے۔ قائد اعظم ٹی بی کے مرض میں اتنے جا چکے تھے کہ گفتگو کرتے تھے تو سانس پھولتی تھی، گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، بات نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ڈاکٹروں نے منع کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ محمد علی جناح قائد اعظم آپ خاموشی اختیار کریں، آپ گفتگو نہ کریں، آپ کی طبیعت کے لیے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن قائد اعظم کچھ لمحے گزرتے پھر بول پڑتے، پھر لب ہلتے، پھر کچھ دیر گزرتی پھر لب ہلتے۔ ڈاکٹر کہتے رہے کہ آپ کے لیے بولنا مناسب نہیں، آپ کی صحت کی خرابی کا سبب بن رہا ہے، تو آپ مت بولیں۔ تو ڈاکٹروں کی ٹیم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر قائد اعظم جو کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں قائد اعظم اندر ہی رہے تو ان کی طبیعت زیادہ علیل ہو جائے گی، تو قائد اعظم کو بولنے کی اجازت دی جائے تاکہ جو کچھ اندر ہے وہ باہر نکال لیں، وہ گفتگو کریں تاکہ اندر کا بوجھ کم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ قائد آپ بولیے، ہم سن رہے ہیں۔ تو قائد اعظم نے دبے لہجوں کے اندر، ٹوٹے پھوٹے لہجے کے اندر، اور وہ سانس پھولا ہوا ہے اسی کے اندر آپ نے یہ جملے بولے جو ڈاکٹر الہی بخش نے سنے اور اس نے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں یہ بات بتانے لگا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی معرض وجود میں نہ آتا، پاکستان کبھی نہ بنتا، مجھ اکیلے سے پاکستان کبھی بھی نہیں بننا تھا۔ پاکستان اگر بنا ہے تو صرف اور صرف اس وجہ سے بن گیا ہے کہ میرے ساتھ کملی والے کا روحانی فیض میرے ساتھ شامل تھا، کملی والے کا روحانی فیض میرے ساتھ شامل تھا، ورنہ مجھ اکیلے سے پاکستان کبھی نہیں بننا تھا۔ اور اگلا جملہ بولا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، میرا دل مطمئن ہے، میں اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جا کے پاکستانیوں سے آپ یہ کہہ دیں پاکستان بن گیا ہے حضور کے روحانی فیض سے، لیکن اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی شکل کے اندر چلانا پاکستانیوں اب یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ سامعین محترم، اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں قائد اعظم کو شیعہ کہتے ہیں، اہل تشیع کے ساتھ تعلق تھا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔
لیکن الہی بخش کے کہتا ہے اگر قائد اعظم مسلکن شیعہ ہوتے تو یہ جملہ کبھی نہ بولتے۔ قائد الہی بخش کہتا ہے کہ پاکستانیوں سے جا کے یہ کہہ دو کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو اس طرح چلانا جس طرح خلفائے راشدہ نے خلافت راشدہ کو چلایا ہے۔ خلافت راشدہ جس طرح چلی ہے اس ملک کو اس طرح چلانا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم یہ امید کرنا تم اپنے رب سے اپنا وعدہ پورا کرنا، خدا اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کرے گا۔